وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك أتبيعنيه؟ قلت نعم، فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کل جو جاگیر کے بارے میں نے بات کہی تھی، جاگیری نظام کا بھی ذکر کیا تھا، تو اس میں ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب ہے، وہ یہ کہ میں نے کہا تھا کہ وہ جاگیری نظام جو اصل میں یورپ سے شروع ہوا تھا اور پھر بر صغیر میں بھی انگریزوں کے ذریعے آیا، تو اس کے نتیجے میں یہاں بھی جاگیردار پیدا ہوئے، تو اس کی قباحتیں یہاں پر بھی ظاہر ہوئیں۔ اب اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ نظام ختم ہو، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو پچھلی کچھ حکومتوں میں زرعی اصلاحات کے نام سے کچھ کارروائیاں کی گئی۔ ایک مرحوم ایوب خان مرحوم کے زمانے میں زرعی اصلاحات کا ایک قانون نافذ کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ کسی شخص کو مثلا شاید 200 ایکڑ کی حد مقرر کی تھی کہ 200 ایکڑ سے زیادہ زمین کا کوئی اگر مالک ہے تو اس کو اس کی جو 200 ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہیں وہ اس سے واپس لے لی جائیں گی۔ پھر بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے میں قانون آیا دوسرا زرعی اصلاحات کا، اس میں 200 ایکڑ کو گھٹا کر 100 ایکڑ کر دیا گیا کہ 100 ایکڑ سے زیادہ جس کی زمینیں ہوں گی وہ ضبط کر لی جائیں گی۔ بظاہر کہا جاتا ہے، یہ کہا گیا کہ یہ اقدام اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں جنہوں نے بہت ساری زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور اپنی سلطنت قائم کی ہوئی ہے، تو ان کو ختم کرنے کے لیے یہ قانون لایا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو گزوں اور ایکڑوں کے حساب سے زمینوں کی مقدار مقرر کر دی جاتی ہے یا کی گئی ہے، اس سے جاگیری نظام کی خرابیوں کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں حقیقی اور صحیح اور جائز اور حلال ملکیت میں کوئی زمین ہے تو وہ کتنی بھی ہو شرعی اعتبار سے وہ ضبط بلا معاوضہ ضبط کر لینے کا کوئی جواز نہیں ہوتا، اور اگر وہ ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہے تو پھر 100 ایکڑ ہو یا 200 ایکڑ ہو یا 5 ایکڑ ہو یا 1 ایکڑ ہو وہ بھی ضبط کرنی چاہیے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ جو زمینیں جاگیریں اس زمانے ہمارے زمانے میں موجود ہیں، ان میں سے بہت سی جاگیریں وہ ہیں کہ جو انگریزوں نے بڑے بڑے زمینداروں کو یا اپنے خاص نمائندوں کو رشوت کے طور پر دی تھی۔ جو مجاہدین آزادی تھے، جو ہندوستان کو انگریز کے غلامی سے آزاد کرانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ انگریز جائے، اور کچھ لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور ان کی وفاداری کی، تو اس اور قوم سے غداری کی، تو ان غداری کے صلے میں انگریز نے ان کو بڑی بڑی جاگیروں سے نوازا۔ تو جن لوگوں نے وہ غداری میں زمینیں لی ہیں تو ان کو یہ کہنا کہ 100 ایکڑ تو تمہاری ٹھیک ہے اور باقی 100 ایکڑ سے زیادہ جو ہے وہ تم سے ہم لے لیں گے۔
جب غداری کے نتیجے میں ہوئی ساری کی ساری تو پھر 100 کے 100 ایکڑ نہیں، وہ پوری ان سے ضبط کرنی چاہیے. یہ 100 ایکڑ 200 ایکڑ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اور اگر کسی شخص نے واقعتاً اپنی محنت سے اور سے جتنی زمین حاصل کی ہے تو وہ اس کا جائز مالک ہے، اس سے لینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ جو خرابی پیدا ہوئی وہ دو ہیں. ایک یہ کہ جن لوگوں نے غداری کر کے انگریزوں سے جاگیریں وصول کی وہ ساری کی ساری واپس لینی چاہیے، اور جن لوگوں نے حلال طریقے سے کمایا اس میں دوسری خرابی یہ پیدا ہوئی کہ اکثر و بیشتر ہمارے پاکستان کے علاقوں میں، خاص طور سے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، وراثت جاری نہیں ہوتی زمینوں کے اندر، بلکہ زمین پر جو بڑا بیٹا ہے وہ قابض ہو گیا یا زیادہ سارے بیٹے قابض ہو گئے، عورتوں کو میراث نہیں دیتے. نتیجہ یہ کہ ایک ہی خاندان کے مرد افراد کے درمیان زمینوں کا ارتکاز ہو جاتا ہے. تو یہ شرعی اعتبار سے ہونا یہ چاہیے کہ وراثت جاری کی جائے شروع سے. اگر شروع سے وراثت جاری کی جائے تو اتنی بڑی بڑی زمینیں کسی ایک کی ملکیت میں رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ میراث جاری ہوگی تو وہ مختلف لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو یہ دوسرا یہ ہے. تیسری خرابی یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سودی قرضے دیتے ہیں، اور سودی قرضوں پر لوگ جو ہیں کاشتکار وہ زمین اپنی رہن کر رکھ دیتے ہیں. اب وہ زمیندار جو ہے جس نے زمین رہن رکھی ہے وہ اس کے اندر کاشت کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، اور قرضہ جوں کا توں باقی ہے سودی. تو اس کا حل کیا ہے کہ وہ سودی قرضے ختم کیے جائیں، اور جو زمینیں اگر رہن رکھی گئی ہیں تو وہ مرہونہ زمینیں ان سے جو جتنے دنوں تک اس نے قرض خواہ نے فائدہ اٹھایا ہے وہ اس کے قرض میں محسوب کر کے اور کاشتکار کو فارغ کیا جائے. یہ حاصل کرنے کے کام تھے. اس کے بجائے یہ کہہ دیا بھائی 200 ایکڑ اگر ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور 200 سے زیادہ ہے تو ہم ضبط کر لیں گے، یا 100 ایکڑ ہے تو ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ ہے تو ضبط کر لیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب 100 ایکڑ کی حد مثلا مقرر کی گئی بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو ہوا کیا کہ جو بڑے بڑے زمیندار تھے نا، انہوں نے 100 ایکڑ سے زیادہ جو ان کی زمینیں تھیں وہ اپنے کسی ہاری کے نام پر رد کرا دی. اس ہاری کے بیچارے کو پتہ بھی نہیں، وہ جاہل ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے زمین کی ملکیت کیا ہوتی ہے اور رجسٹریشن کیا ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا جی میں نے اپنے ہاریوں میں تقسیم کر دی 100 ایکڑ سے زیادہ جو زمینیں تھیں، تو ہاریوں کے نام پر لکھی گئی وہ کاغذات میں، سرکاری کاغذات میں ہاریوں کے نام پر آئی، تو وہ قانون پورا ہو گیا. لیکن عملاً تصرف اسی کا ہے جس کا پہلے تھا، اور جو خرابیاں پہلے تھیں وہ اب بھی باقی ہیں. سمجھ گیا نہیں؟ تو یہ اس طرح زرعی اصلاحات سے کوئی حاصل نہیں ہوتا، شرعاً بھی غلط اور واقعے کے بھی خلاف، اور اس سے نتیجہ بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. چنانچہ یہ مسئلہ زرعی اصلاحات کا جو قانون بھٹو صاحب کے زمانے میں آیا تھا، وہ جب میں سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ کا جج تھا تو ہمارے سامنے آیا، تو میں نے بہت مفصل فیصلہ لکھا اس کے اوپر، اور اس میں یہ قانون کو خلاف شریعت قرار دے کر ختم کیا. اور وہ کتابی شکل میں وہ فیصلہ چھپ گیا ہے اس میں نہیں ہے، الگ کتاب چھپی ہے، تحدید ملکیت، زمین کی ملکیت اور اس کی تحدید کے نام سے، اس میں ہے، اس میں ساری تفصیل کی. اب چونکہ اس زمانے میں اشتراکیت کا بہت زور تھا تو یہ کہتے ہیں زمین کی ملکیت ہی نہیں ہونی چاہیے، تو اس واسطے اس میں ساری دلائل جو تھے اشتراکیوں کے، کمیونسٹوں کے، سب تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا. اب لوگ سمجھتے تو ہے نہیں کہ صورتحال کیا ہے. اس کے نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اس فیصلے نے جاگیری نظام کو بحال کر دیا،
اس فیصلے کی وجہ سے جاگیری نظام جو ہے وہ اس کو شریعت کے مطابق قرار دے دیا گیا. حالانکہ حقیقت وہ ہے جو میں نے عرض کی کہ اس قانون کے نتیجے میں جاگیری نظام نہ ختم ہو سکتا تھا، نہ ہوا ہے، نہ اس کی خرابیاں ختم ہوئی ہیں. اسی میں پھر میں نے یہ بھی بتایا ہے اس فیصلے کے اندر کہ اگر خرابیوں کو صحیح طریقے سے ختم کرنا ہے تو کیا ہوگا. جنہوں نے غداری سے زمینیں لی ہیں وہ ساری کی ساری لی جائیں. وہ 100 اور 200 ایکڑ کا سوال نہیں ہے، ساری لی جائیں. اور جو صحیح طریقے کی مملوک زمینیں ہیں ان کو لینے کا جواز نہیں ہے، لیکن ان میں وراثت جاری کی جائے. وراثت جاری ہوگی تو خود بخود زمینیں تقسیم ہو جائیں گی. اور سودی رہن کے اوپر جو زمینیں رکھی گئی ہیں وہ اٹھا کر وہ اصل کاشتکار کو واپس کی جائیں، اور اس کے اندر جو فائدہ اٹھایا ہے زمینداروں نے تو وہ ان کے نام. چوتھی خرابی یہ تھی کہ سردار، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ جیسے پہلے زمانے میں حما ہوتی تھی نا، کہ سردار اپنے علاقے اپنے کہتا تھا میری ہے اور دوسروں کو. اسی طرح ہمارے پنجاب میں سرحد میں خاص طور پر شاملات کے علاقے ہوتے ہیں. وہ شاملات کے علاقے جو ہے سردار اپنی ملکیت میں لے لیتے ہیں، اپنی ملکیت میں لے لیتے ہیں. حالانکہ ان کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ جب تک آدمی احیا نہ کرے اس وقت تک اس کا مالک نہیں بن سکتا. اس پر بھی میں نے فیصلہ دیا وہاں کہ شاملات کے جو علاقے ہیں وہ سارے کے سارے سرداروں کی ملکیت میں نہیں آتے، وہ ان کی ملکیت سے نکالے جائیں اور وہ مباح عام ہیں، ان مباح عام کے طریقے پر اس کا معاملہ کیا جائے. تو یہ اگر اصلاحات ہوں تو یہ صحیح معنی میں زرعی اصلاحات ہوں گی. یہ کہہ دینا کہ 100 ایکڑ سے جو زیادہ ہے وہ لے لی، اس سے نہ کوئی خرابی دور ہوتی ہے، نہ اصل مسئلہ ضائع ہوتا ہے، اور شریعت کے بھی خلاف ہے. جی اب یہاں سے یہ کتاب الاستقراض امام بخاری شروع فرما رہے ہیں. اس میں قرض لینے اور دینے سے متعلق مسائل ہیں. تو اس میں پہلا مسئلہ تو یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دین سے کوئی چیز خریدے، ادھار خریدے، اور جبکہ اس کے پاس اس کی ثمن موجود نہ ہو یا اس کے سامنے نہ ہو تو جائز ہے. بتلانا یہ مقصود ہے کہ بیع کے اندر مبیع کے بارے میں تو یہ ضروری ہے کہ وہ بائع کی مملوک ہو اور اس کے قبضے میں ہو، تب اس کی بیع ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے بیع کی صحت کے لیے کہ مشتری جس وقت خرید رہا ہے اس وقت ثمن کا مالک ہو یا ثمن اس کے پاس وہاں پر موجود ہو، کیونکہ بیع بالدین بھی ہو سکتی ہے، بیع بالاجل بھی ہو سکتی ہے، اور ادھار بھی ہو سکتی ہے. لہذا اس کا وجود میں آنا، اس کے پاس مملوک ہونا ضروری نہیں ہے. چنانچہ اس میں حضرت جابر کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت جابر سے حضور نے اونٹ خریدا، اور خریدا تھا ایک وقیہ کے عوض میں، اور وہ وقیہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں تھا، مدینہ منورہ جا کر آپ نے ادا کیا. جی وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درع من حديد. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. یعنی جو کوئی قرضہ لے اور دل میں یہ نیت ہو کہ میں ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ادا کر ہی دیتے ہیں، اور اگر نیت یہ ہو کہ لے کے میں کھا جاؤں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تلف کا اس کو نشانہ بناتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام امین اللہ بن مولانا عبدالعزیز صاحب، تعلق چمن سے ہیں. جی باب اداء الدیون وقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه وعنهم
قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق 3 إلا دينار أرصده لدين ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم وقال مكانك وتقدم غير بعيد وسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت قال وهل سمعت قلت نعم قال أتاني جبريل فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت ومن فعل كذا وكذا قال نعم. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک مرتبہ، تو جب آپ نے سامنے احد پہاڑ کو دیکھا تو یہ فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ پہاڑ بدل کر سونے کا کر دیا جائے، تو پھر بھی میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی باقی رہے، 3 دیناروں سے زیادہ، یعنی اگر پورا پہاڑ سونے کا بنا کر مجھے دے دیا جائے تب بھی میں اپنے پاس 3 دیناروں سے زیادہ 1 دینار بھی نہیں رکھوں گا. الا دینار ارصدہ لدین، سوائے اس دینار کے جو میں حفاظت سے رکھوں گا دین کی ادائیگی کے لیے، یعنی اگر میرے ذمہ میں کوئی قرض ہے یا ہو جائے تو میں اس کے ذریعے اس قرض کو ادا کر سکوں، اس کے لیے تو رکھ لوں گا، لیکن اس سے زیادہ اس کے علاوہ کسی اور مقصد سے 3 دیناروں سے زیادہ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا. پھر فرمایا کہ ان الاکثرین هم الاقلون، جن لوگوں کے پاس مال و دولت بہت ہے وہ در حقیقت وہ اقل ہے، یعنی وہ بہت تھوڑا فائدہ اٹھانے والے ہوں گے قیامت کے دن، سوائے ان کے جو من قال بالمال ہکذا وہکذا، سوائے اس کے جو مال کے ساتھ یہ عمل کرے اس طرح یعنی لوگوں کو دے. اور ابو شہاب نے اپنے سامنے اور دائیں اور بائیں اشارہ کیا. وقلیل ما هم، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو دولت مند ہونے کے باوجود اتنا زیادہ خرچ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. وقال مکانک، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. وہ تقدم غیر بعید، پھر آپ آگے گئے لیکن بہت دور نہیں. تو میں نے ایک آواز سنی تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس جاؤں، لیکن ساتھ میں مجھے آپ کی بات یاد آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مکان اپنے پاس اپنی جگہ پر رہنا حتی آتیہ، تو میں تو وہیں کھڑا رہا. فلما جاء، جب آپ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الذی سمعت، یہ کیا بات تھی جو میں نے سنی، آواز آئی تھی، یا یہ کہا کہ الصوت الذی سمعت، وہ آواز کیا تھی جو میں نے سنی تھی. تو حضرت حضور نے پوچھا کیا تم نے سنا تھا؟ قلت نعم. تو قال اتانی جبرائیل فقال من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو میں نے پوچھا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ومن فعل کذا وکذا، کہ جو ایسا کرے یعنی زنا صدقہ وغیرہ کرے تب بھی کیا داخل ہوگا؟ قال نعم. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یعنی آخر کار اپنی سزاؤں کو بھگتنے کے بعد پھر جنت میں آخر میں داخل ہوگا. جی. وبه قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي 3 وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري رحمه الله. باب استقراض الإبل. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم
أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ لهم فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے، مسئلہ بھی گزر چکا۔ جی باب حسن التقاضي، وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمر عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول؟ قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له۔ قال أبو مسعود رضي الله عنه سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم باب هل يعطى أكبر من سنه، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه، قال الرجل أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء۔ من خيار الناس، من خيار الناس أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام ہے عرفان اللہ، ضلع بنو سے تعلق ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب حسن القضاء، وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء۔ وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه قال ضحى فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني۔ باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز۔ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے مقروض ہے، مدیون ہے، اور دائن اس کے کچھ حصے کو معاف کر دیتا ہے دین کے، یا مدیون مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی میرا تنگ دست ہوں لہذا میرے کچھ دین کو ساقط کر دو اور باقی لے لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں واقعہ نقل کیا ہے جابر رضی اللہ عنہ کا کہ ان کے والد شہید ہو گئے تھے احد میں، تو ان کے ذمہ دین تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائنین سے کہا تھا کہ کچھ کم کر دو، تو اس لیے معلوم ہوا کہ کم کرنا یا کرانا جائز ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر حائتي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائتي وقال سنعد عليك فعدا علينا حين أصبح فطاف بالنخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها۔ یہ آپ نے مغازی میں حدیث تفصیل سے پڑھ لی ہوگی تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جی باب إذا قاص فأجاز فهو في الدين فهو جائز تمرا بتمر أو غيره۔ وبه یہ مسئلہ یہ بتلانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ اموال ربویہ میں جب تبادلہ ہو تو اس میں مجازفت تو جائز نہیں ہوتی، بلکہ وزن بوزن یا کیلن بکیلن ہونا چاہیے۔ جیسے کھجور کا تبادلہ کھجور سے ہو رہا ہے تو اس میں کیل کر کے ہی دینا چاہیے اور برابر سرابر ہونا چاہیے، لیکن مجازفت اس لیے جائز نہیں کہ اس میں تفاضل کا احتمال رہتا ہے جو ربا ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اگر کسی کے ذمے فرض کرو کہ قرض ہے تو قرض کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا قرض لیا گیا تھا اتنا ہی ادا کیا جائے،
لیکن اگر بالفرض کوئی مقروض یہ کہتا ہے بھائی یہ مثلا کھجوریں قرض ہیں کسی کے ذمہ میں، کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ لے لو تم اپنے دین کے وقت میں یہ لے لو، تو وہ اگر اس کو منظور کر لے تو جائز ہے، حالانکہ مجازفتاً ہو رہا ہے اور اموال ربویہ ہیں، لیکن جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ وہ مجازفت ناجائز ہوتی ہے جو اصل عقد میں مجازفت ہو۔ مثلا اگر فرض کرو قرض دیتے وقت اس نے یہ قید لگائی تھی کہ میں دوں گا مجازفتاً تمہیں، تو جائز نہیں ہوگا، لیکن جبکہ قرض میں تو یہ بات طے تھی کہ جیسا لیا ہے ویسے ہی دیا جائے گا، لیکن ادائیگی کے وقت میں اگر وہ صلح کر لیں اس کے اوپر کہ مجازفتاً دائن کہتا ہے مجازفتاً لے لوں گا، یہ ڈھیر لے لوں گا میں، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے پیچھے حسن قضا کی حدیثیں گزری ہیں کہ اگر زیادتی کو قرض کے اندر شرط لگایا جائے تب تو وہ کیا ہوگا؟ ربا ہوگا، لیکن جبکہ شرط نہیں لگایا ادائیگی کے وقت میں کچھ زیادہ دے دیا تو یہ جائز ہے۔ اسی یا کم اس نے قبول کر لیا یہ بھی جائز ہے، اسی طرح مجازفت بھی جائز ہے۔ اور استدلال کر رہے ہیں حضرت جابر کی یہی واقعے سے کہ شروع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ کم کر دو، وہ مانے نہیں، تو پھر آپ نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کھجوریں پکیں تو مجھے بلا لینا، تو آپ تشریف لے گئے اور پھر آپ نے اس وقت پیشکش کی کہ بھائی یہ جو ڈھیر پڑا ہوا ہے یہ لے لو، سمجھے نا؟ اگرچہ انہوں نے اس کو بھی منظور نہیں کیا، پھر کیل کر کے ہی لی، لیکن حضور نے پیشکش کی تھی تو معلوم ہوا کہ ایسا پیشکش کرنا جائز ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينذره فكلم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالتي له فأبى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوف له الذي له فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذاك ابن الخطاب فذهب جابر إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. باب من استعاذ من الدين. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اس بات سے کہ مدیونیت سے، مغرم مدیونیت سے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب آدمی مدیون ہوتا ہے اذا غرم حدث فكذب، تو پھر وہ بعض اوقات بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ووعد فاخلف، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ ٹال مٹول کرتا ہے، یا کہتا ہے کل دے دوں گا پھر کل کو بھی نہیں دیتا۔ اس قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مغرم سے، اس واسطے میں نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام محمد یاسین، والد کا نام نور الحسن، کراچی سے تعلق ہے۔ جی۔ باب الصلاة على من ترك دينا. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. کوئی شخص مال چھوڑ کے جائے تو اس کے ورثہ کا ہوگا، اور کوئی شخص کوئی محتاج چھوڑ کر جائے، یعنی اس کے بیوی بچوں میں محتاج ہیں لوگ،
فَإِلَيْنَا، تو وہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے اور ان کی نان نفقے کا انتظام کریں گے۔ تو بیت المال میں اگر گنجائش ہو تو پھر یہ فریضہ بیت المال کے اوپر عائد ہوتا ہے کہ جو لوگ محتاج ہیں ان کے نفقے کا انتظام بیت المال سے کیا جائے۔ جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامد قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كان ومن ترك دينا أو ذيعا فليأتني فأنا مولاه۔ جی۔ باب مثل الغني ظلم۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم، یعنی غنی کا ٹال مٹول کرنا کہ اس کے ہے غنی، وہ تنگ دست نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وقت پر اپنا دین ادا کر دے، لیکن وہ وقت پر ادا نہیں کرتا بلکہ تاخیر کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ جی۔ باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الماجد يحل عرضه وعقوبته، قال سفيان رحمه الله عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس۔ یہ دوسری حدیث ہے کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ۔ لئی کے معنی وہی ہیں جو مطل کے ہیں، ٹال مٹول کرنا، اور واجد کے معنی وہی ہیں جو غنی کے ہیں، یعنی جس کے پاس مال موجود ہو وہ واجد ہے۔ تو اس کا ٹال مٹول کرنا اور اپنے اوپر جو حق واجب ہے اس کا ادا نہ کرنا یا اس میں تاخیر کرنا، یہ اس شخص کی آبرو کو بھی حلال کر دیتا ہے اور اس کی سزا کو بھی حلال کر دیتا ہے۔ یعنی ایسے آدمی کو اگر بے آبرو کیا جائے تو یہ بھی برحق ہے، اور اگر اس کو کوئی سزا دی جائے، مثلا اس کو قید کر دیا جائے، تو یہ بھی برحق ہے۔ چنانچہ آگے تفسیر کی ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ جو فرمایا کہ آبرو کو حلال کر دیتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو مدیون دائن ہے وہ یہ کہے مقلتنی، تو نے میرے ساتھ ٹال مٹول سے کام لیا ہے، اس کو اس بات کے اوپر برا بلا کہے، اور عقوبت یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں اس شخص کے لیے کہ اس شخص کے حق میں جو بلا وجہ ٹال مٹول کر رہا ہو اور صحیح طور پر اپنا دین ادا نہ کرتا ہو۔ جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلس له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا۔ جی جی یہ جو پیچھے ترجمہ گزرا ہے بابن الصلاۃ علی من ترک دینا، جی، تو اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہیں اس میں اس کا ذکر تو نہیں ہے کہ الصلاۃ، ہاں یہ اس کے دوسرے طرق میں ہے جو جنائز میں آئے گی حدیث، یہی حدیث، اس میں دوسرے میں یہ ہے کہ شروع میں آپ ایسا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص جنازہ آتا تو آپ پوچھتے تھے کہ بھئی اس نے کوئی دین چھوڑا ہے یا نہیں، اور اگر دین ہے تو اس کے ترکے میں اس کی ادائیگی کا انتظام ہے یا نہیں۔ اگر کوئی کہتا کہ دین چھوڑا ہے اور انتظام نہیں ہے تو آپ فرماتے کہ میں نہیں پڑھتا نماز، اس پر تم لوگ پڑھ لو، صحابہ کرام سے کہتے تھے۔ بعد میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرما دی تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مدیون مرا ہے یا کل چھوڑ کر گیا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اس طرح اس سیاق میں آئی ہے حدیث۔ تو امام بخاری جیسے میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات کوئی حدیث نکالتے ہیں، اس حدیث کے اندر اس طریق میں تو اگرچہ ترجمۃ الباب کا ذکر نہیں ہوتا لیکن اسی حدیث کے دوسرے طریق میں ہوتا ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایسے ہی یہاں پر۔ جی۔ باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والهدية فهو أحق به. وقال الحسن رحمه الله تعالى إذا أفلس فتبين لم يجد عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قضى عثمان رضي الله تعالى عنه من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. یہ ایک
مختلف فی مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں بیان فرمایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو کوئی سامان بیچا اور اس کی قیمت مشتری کے ذمہ واجب ہو گئی، دین ہو گئی، ابھی اس نے دین ادا نہیں کیا تھا کہ اتنے میں اس کو مفلس قرار دے دیا گیا، قاضی نے اس کے افلاس کا حکم کر دیا، اور جب افلاس کا حکم کر دیا جاتا ہے تو اس کا حکم آپ فقہ کے اندر پڑھ کر آئے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی چند لازمی ضروریات کو چھوڑ کر باقی اس کا جو سارا مال ہے وہ بیچا جاتا ہے، اور بیچ کر جتنے اس کے دائنین ہیں ان کے درمیان وہ حصہ رسدی کے طور پر تناسب کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس سے اگر کسی کا قرضہ ادا ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو کہیں گے بھائی چھٹی تمہاری، جتنا ملنا تھا مل گیا، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو، باقی اور کا مطالبہ اس سے نہیں ہوگا، جتنا ترکہ تھا جتنا اس کا مال ہے وہ سب کر دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے نا۔ تو غرامہ جو ہوتے ہیں یعنی دائنین، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اس مال میں جو مفلس کے پاس پایا گیا، ٹھیک ہے، اور ہر ایک غریم کو اپنے دین کے بقدر حصہ ملتا ہے۔ مثلا ایک کا دین 100 تھا، ایک کا دین 200 تھا، تو ان کے درمیان کیا ہوا؟ آدھا آدھا کا فرق ہوا نا۔ تو اس جو مال ملا ہے اس کا جتنا بھی ملا ہے تو اس کا ایک حصہ 100 والے کو دیا جائے گا، دو حصے 200 والوں کو دیے جائیں گے، اس طرح تقسیم ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسوۃ للغرماء، یہ مال جو ہے یہ برابر ہوگا غرماء کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک چیز بیچی تھی اور مشتری کو دے دی تھی، مشتری کے پاس تھی، لیکن ابھی مشتری نے پیسے ادا نہیں کیے تھے، وہ اس کے ذمہ دین تھے۔ تو جب بعد میں اس کے اوپر حکم بالافلاس ہوا تو کیا بائع کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مبیع جو اس نے بیچی تھی بعین ہی اس کے پاس موجود ہے مشتری کے پاس، وہ لے کے بھاگ جائے، یا یہ کہ وہ بھی اس کے مال کے اندر شامل ہو کر بکے اور پھر حصہ رسدی اس کو ملے، جس کو اس والے الغرماء کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنا کوئی مال بیچا تھا اور وہ بعین ہی مفلس کے پاس موجود تھا تو بائع زیادہ حقدار ہے اس مال کا، اور وہ اگر چاہے تو جا کر اس مبیع کو لے لے، اور اس میں دوسرے غرماء شریک نہیں ہوں گے، سمجھ رہے؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ وہ مال جو ہے اب مفلس کا ہو گیا اور دین اس کے ذمہ واجب ہے، جس طرح اور دائنین ہیں اسی طرح یہ بائع بھی ایک دائن ہے، تو جو معاملہ دوسرے دائنین کے ساتھ کیا جائے گا وہی اس بائع کے ساتھ بھی کیا جائے گا، لہذا یہ دوسرے غرماء کے ساتھ شریک ہوگا، اسوہ للغرماء ہوگا، سمجھ گئے؟ یہ ہے حنفیہ کا مسلک۔ ائمہ ثلاثہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو آگے امام بخاری نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ادرک مالہ بعینہ عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غیرہ، کہ کوئی شخص اگر اپنا مال بعین ہی پائے کسی شخص کے پاس جو مفلس ہو گیا تو وہ پانے والا زیادہ حقدار ہے اس مال کا دوسروں سے۔ اپنا مال بعین ہی پا لیا تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے دوسروں کے مقابلے میں، یعنی وہ اسوہ نہیں ہوگا دوسروں کے ساتھ، بلکہ اس کو اپنا مال اٹھا کر لے جانے کا حق حاصل ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ ہے نا مالہ بعینہ، اپنا بعین ہی مال پالے کوئی تو بے شک وہ حقدار ہے۔ وہ اپنا بعینی مال کس طرح کہ مثلا اس نے اس کے پاس امانت رکھوایا ہوا تھا،
وہ پا لیا، بے شک وہ حقدار ہے کہ لے جائے، وہ اس والے غرما نہیں ہوگا۔ کسی نے عاریتاً کوئی چیز دے رکھی تھی تو وہ اس کے تفلیسہ میں شامل نہیں ہوگی، بلکہ یہ معیر جو ہے یہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ لے جائے، کیونکہ اس کا اپنا بیانی مال ہے۔ یا کسی نے غصب کر رکھا تھا، مفلس نے غصب کر کے کوئی مال رکھا ہوا تھا، تو وہ حصل میں مغصوب منہو کا تھا، اس نے بیان ہی پا لیا اپنا، تو بے شک وہ حقدار ہے، لے جائے۔ مقبوض علی صوم الشراء ہے، یعنی ابھی بے ہوئی نہیں تھی، دیکھنے کے لیے کہ بھئی بے کرے نہ کرے، وہ اپنے گھر میں لے گیا تھا اور وہ بیان ہی پا لیا، تو بے شک حقدار ہے کہ لے جائے۔ سمجھ رہے نا؟ تو مالہ بعینہ کے الفاظ میں جو چیزیں داخل ہیں وہ یہ ہیں کہ غصب کیا ہوا ہے، عاریت ہے، مقبوض علی صوم الشراء ہے، امانت ہے، تو اس کا حکم یہی ہے جو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا۔ لیکن جب ایک بے منعقد ہو چکی اور بے ہوئی ادھار، اور ادھار پر بائے راضی ہوا، تو اب اس میں اور دوسرے دائنین میں کوئی فرق نہیں، پھر اس والے الغرما ہے وہ۔ سمجھ میں آتا نہیں؟ تو یہ حنفیہ کا موقف ہے۔ تو حنفی کہتے ہیں یہ بے کے اوپر محمول نہیں ہے، بلکہ کائے پر محمول ہے؟ غصب پر، عاریت پر، امانت پر، مقبوض اعلی صوم الشراء پر۔ یہاں بے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، البتہ بعض طرق اس حدیث کے ایسے ہیں جس میں بے کا لفظ بھی موجود ہے۔ سمجھے نا؟ میں نے تکمیل فتح الملب میں اس حدیث کے تمام طرق کا استقصاء کیا ہے کہ کتنے طرق سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس میں سے صرف 2 طریق ایسے ہیں جس میں بے کا لفظ ہے، باقی جو ہیں ان میں بے کا لفظ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ راوی جو ہے بالمعنی روایت کرتے ہوئے اپنی فہم کے مطابق کوئی لفظ استعمال کر لیتا ہے، تو راوی نے اس کو بے سمجھا، اس واسطے بے روایت کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے سے مراد وہاں پر مقبوض اعلی صوم الشراء ہو۔ تو جب زیادہ تر طرق ایسے آ رہے ہیں جس میں بے کا لفظ موجود نہیں ہے، تو پھر اس کو جو قواعد کلیہ ہیں انہی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ ایسا ہی کیا، حضرت عمر کا بھی ایک فیصلہ ایسا ہی ہے اور حضرت علی کا بھی ایسا ہی ہے۔ سمجھے نا؟ تو اب حضرت عمر کا واقعہ جو ہے وہ صحیح سند سے مروی ہے کہ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اونٹنیاں خرید کے اور لوگوں کو حج پہ لے جایا کرتا تھا۔ اونٹنیاں خریدی ادھار اور حج پر لے گیا لوگوں کو، ان سے کرایہ ورایہ وصول کرنا ہوگا، لیکن بعد میں وہ مفلس ہو گیا، پیسے دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، حالانکہ اونٹنیاں اس نے خریدی ہوئی تھیں اور پیسے اس کے ادا نہیں کیے تھے۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ ان اونٹنیوں کو بیچا، اور بیچ کر تمام دائنین سے کہا کہ بس جو کچھ اس کی قیمت آئی ہے اس میں آپس میں تم تقسیم کر لو۔ تو حالانکہ یہ مبی تھی اونٹنیاں اور بائے نے بیچی تھی، ایسا نہیں کیا حضرت عمر نے کہ جس بائے نے اونٹنیاں بیچی تھی اس کو کہا ہوتا کہ تم اونٹنیاں لے جاؤ اور باقی پھر ہم اور سامان جو ہے وہ تقسیم کریں گے، بلکہ ان کو بھی تفلیسے میں شامل کیا۔ حضرت علی کا ایک فیصلہ بھی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز بیچی اور وہ بعینہ ہی بائے نے پالی تو بائے اس کا حقدار نہیں، وہ عصمۃ للغرماء کے الفاظ ہیں اس میں کہ وہ دوسرے غرماء کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا۔ یہ حدیث ابن حزم نے محلہ میں روایت کی ہے حضرت علی سے، لیکن اگرچہ اس پر اعتراض کیا ہے کہ خلاف اس کے راوی ہیں، حضرت علی سے روایت کر رہے ہیں، حضرت علی سے ان کا سماع نہیں ہے، لہذا یہ حدیث منقطع ہے۔ لیکن خود ابن حزم نے بہت سے مقامات پر
خلاص عن علی کے طریق سے جو حدیثیں روایت کی ہیں ان سے استدلال کیا ہے خود. تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے کہ ایک جگہ آدمی استدلال کرے دوسری جگہ نہ کرے. تو اس لیے حنفیہ کے ہاں یہ حضرت علی کا فیصلہ ثابت ہے. سمجھ گیا بھائی؟ تو فرماتے ہیں امام بخاری نے جمہور کی تائید کی ہے یہ میں ثلاثہ کی. وہ فرماتے ہیں اذا وجد مالہ عند مفلس فی البیع والقرض والودیعہ، اگر بین ہی مال پالے چاہے بیع کے ذریعے وہ مال کیا ہو یا قرض کے ذریعے یا ودیعہ کے ذریعے، فهو احق به، تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. وقال الحسن، اور حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اذا افلس وتبین، اگر کوئی شخص مفلس ہو گیا اس کا افلاس ظاہر ہو گیا تو لم یجوز عتقہ ولا بیعہ ولا شراؤہ، تو اس کا آزاد کرنا یا بیع کرنا یا شراء کرنا درست نہیں. یہ بات متفق علیہ ہے کہ جب کسی شخص کو مفلس قرار دے دیا گیا تو اب اس کو اپنے مال میں تصرف کا حق نہیں رہتا سوائے اس کی اپنی ذاتی ضروریات کے جو اس کو دی جاتی ہیں، تھوڑا بہت کھانا اور کپڑا وغیرہ. اور پھر فرمایا کہ وقال سعید بن المسیب قضا عثمان، حضرت عثمان نے یہ فیصلہ فرمایا کہ من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له، جس کسی شخص نے اپنا حق وصول کر لیا مدیون کے مفلس ہونے سے پہلے تو وہ اسی کا ہے. یعنی مثلا بہت سارے لوگوں کے دیون تھے کسی کے ذمے، اب ان میں سے ایک دائن جو تھا اس نے جا کے اپنا دین پورا کا پورا وصول کر لیا، بعد میں مفلس ہوا، یعنی اس کے اوپر افلاس کا حکم لگا. تو یہ نہیں کہا جائے گا اس شخص سے جو وصول کر کے لے گیا ہے کہ بھائی اب تم بھی اپنا مال واپس لے کے آؤ اور پھر ہمارے ساتھ اس تفلیسے میں شامل ہو، یہ نہیں کہا جائے گا. بلکہ جس نے لے گیا پہلے افلاس سے پہلے لے گیا تھا نا، تو وہ اس کا ہے، اس میں دوسروں کے حق کا حق نہیں ہوگا. اور یہ حنفیہ کا بھی قول یہی ہے. ومن عرف متاعه بعینه فهو احق به، اور اگر کوئی شخص اپنا مال جو ہے بعینی پہچان لے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. تو اس سے مراد ہمارے نزدیک وہی ہے بعینی مال کا پانے کا کہ امانت ہو یا عاریت ہو یا غصب ہو یا مقبوض علاقہ میں شرا ہو تو بے شک وہ لے جائے. جی. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى هذا الإسناد كلهم كانوا على القضاء، يحيى بن سعيد وأبو بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا كلهم على المدينة. باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مثلا. وقال جابر کہ جو پیچھے مطل کے بارے میں آیا نا کہ وہ ظلم ہے اور ناجائز ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ یعنی کوئی لمبی مدت تک تاخیر کرتا رہے. اگر اتنا کہتے بھائی آج معاف کرنا، آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کل آ جائیں گے تو کل لے لینا مجھ سے، اور واقعی کل دینے کا ارادہ بھی ہو، تو یہ کوئی مطلب میں داخل نہیں ہے. چنانچہ جابر کے واقعے میں ایسا ہی ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ کل میں آؤں گا، اس وقت ان کی ادائیگی کریں گے. جی. وقال جابر رضي الله تعالى عنه اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائط فأبوا فلم يؤتهم النبي صلى الله عليه وسلم الحائط ولم يكسره لهم. وقال سأغضب عليك غدا فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبرغة فقضيتهم. باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفلس جس کے اوپر افلاس کا حکم لگا دیا گیا، یا معدم یعنی وہ شخص اگرچہ افلاس کا حکم اس پر نہیں لگایا گیا لیکن اس کے بعد ہے ہی نہیں کچھ، تو ان دونوں کے لیے امام کو یہ حاصل ہے کہ اس کے مال کو بیچ کر غرماء میں تقسیم کریں.
سمجھے نا؟ امام کو اس کا مال بیچنے کی ولایت حاصل ہو جاتی ہے جبکہ دوسرے علماء کے حقوق اس سے متعلق ہوں. آگے روایت وہ نقل کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے ایک غلام کو مدبر بنایا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچا مزایدتاً. پیچھے گزری ہے نا حدیث. تو یہاں وہ فرما رہے ہیں اصل میں وجہ اس کی یہ ہے کہ جس شخص نے مدبر بنایا تھا تو اس کے پاس کوئی اور مال تھا ہی نہیں سوائے اس غلام کے، لے دے کے وہی تھا، اسی کو مدبر بنا دیا. تو یہ چونکہ اس نے تصرف اس لیے کیا کہ اگر اس کا تصرف اس لیے غلط تھا کہ بھئی ایک ہی تو تیرے پاس ساری دنیا میں ایک کائنات تھی تیری، وہ غلام، اور وہی تو نے مدبر بنا کے اپنی ملکیت سے نکال دیا، تو کہاں سے کھائے گا، تیرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے، تیرے وارثوں کا کیا بنے گا، اس کو تو نے سوچا نہیں. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عقد تدبیر کو باطل کر دیا کہ اس نے یہ غلط کام کیا. تو اپنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولایت عامہ کے تحت اس کے عقد تدبیر کو باطل کر دیا اور باطل کر کے پھر اس کو بیچا، نیلام کیا، اور جو پیسے ہیں اس کو کہا کہ تو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر. تو امام بخاری اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ بیوی بچوں کا حق کسی نے اگر مارا ہو اس طرح، تو جب امام کو اس کی ولایت حاصل ہے کہ وہ اس کا مال بیچ کر بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام کرے، تو اگر تیسرے غرما ہیں ان کا حق اس کے مال سے متعلق ہے تو یہ کام کرنا بطریق اولا جائز ہوگا. اس لیے غرما کا ذکر کیا ہے. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين بن المعلم قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اعتق رجل منا غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله فاخذ ثمنه فدفعه اليه. جی. نام شکیل احمد، والد کا نام رحیم خان، تعلق ضلع بشین سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. وقال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال أتعن عمرو دينار وهو إلى أجله في القرض. یہ ایک اور مسئلہ امام بخاری نے یہاں چھیڑا ہے اس باب میں کہ قرض مؤجل ہوتا ہے یا نہیں. جمہور کا مسلک یہ ہے کہ قرض مؤجل نہیں ہوتا. قرض تعجیل کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس میں کوئی اجل اگر فرض کرو کسی نے مقرر کر بھی دی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. مقرض کو ہر وقت مطالبے کا حق حاصل ہے. بیع کے اندر یہ تھا نا، میں نے بتایا تھا کہ بیع مؤجل ہو سکتی ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اس اجل سے پہلے بیع کو ثمن کے مطالبے کا حق نہیں ہوتا. یہ معنی ہوتا ہے مؤجل ہونے کا. تو قرض مؤجل نہیں ہوتا اس کے معنی یہ کہ مقرض کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے بھائی سب دے دو مجھے، صبح دیا شام کو لے لے، 1 گھنٹے بعد لے لے، جب چاہے لے لے. اور اگر کوئی اجل اس میں مقرر کی بھی جاتی ہے تو وہ محض ایک وعدہ ہوتا ہے. میں 1 مہینے تک تمہیں قرض دیتا ہوں. کیا معنی اس کا؟ کہ 1 مہینے سے پہلے میں تم سے مطالبہ کروں گا نہیں. اب اگر کرے گا مطالبہ تو یہ وعدہ خلافی تو ہوگی، لیکن قضاءً وہ اگر اس سے پہلے ہی کہے کہ میں مجھے کل ہی دے دو واپس، تو اس کو قضاءً یہ کہنے کا حق حاصل ہے. جمہور کا مسئلہ کیا ہے قرض تعجیل کو قبول نہیں کرتا جمہور کے نزدیک. البتہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرض میں تعجیل ہو سکتی ہے، اور امام بخاری نے بھی امام مالک کی تعیین کی ہے کہ اذا اقرضہ الی اجل مسمى، کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے ایک متعین مدت تک کے لیے، او اجلہ فی البیع، یا بیع میں اجل مقرر کرے، تو دونوں صورتیں جائز ہیں امام بخاری کے نزدیک. ہمارے نزدیک کیا ہے کہ اجلہ فی البیع تو درست ہے، بیع کے اندر اجل مقرر کرنا، لیکن قرض کے اندر وہ تعجیل نہیں ہوتی. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ فی القرض الی اجل لا باس بہ. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ قرض دینا کسی مدت تک کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
سمجھے نا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مسلک ہو سکتا ہے وہی ہو جو امام مالک کا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اجل کا ذکر جو ہے بطور وعدے کے ہو، بطور اجل قضاءً جس کو اجل کہا جاتا ہے وہ مراد نہ ہو۔ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ دَرَاهِمِهِ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ، اور اگرچہ اس کو واپس اس کے دراہم سے افضل دراہم واپس کیے جائیں تو بھی جائز ہے، معلوم یشترط، جبکہ افضل دینے کی شرط عقد قرض میں نہ لگائی ہو۔ وقال عطاء وعمر بن دینار، اور عطاء اور عمرو بن دینار کا مسلک یہی ہے کہ ہوا الی اجلہ فی القرض، یعنی مقروض جو ہے وہ اپنی اجل تک اس کو حق حاصل ہے کہ واپس نہ کرے، یعنی اس کو حق ہوگا کہ اجل تک واپس نہ کرے، اور اس سے پہلے مطالبے کا حق دائن کو نہیں۔ ان کا وہی مسلک ہے جو امام مالک کا ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ قرض جو ہے نا یہ ایک عقد تبرع ہے، عقد معاوضہ نہیں ہے، اور جب تبرع ہے تو تبرع میں اجل نہیں ہوا کرتی، اجل ہوتی ہے معاوضے میں، جبکہ عقد معاوضے کا ہو رہا ہو تو پھر اجل ہوتی ہے، لیکن مطبع کے عقد میں اجل نہیں ہوتی، تو اس واسطے جمہور کہتے ہیں کہ اجل نہیں ہے۔ آگے پھر امام بخاری نے وہ واقعہ نقل کیا جو بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو ہے قرض لے کے گیا تھا نا سمندر میں، اور پھر اس کو واپسی میں پیسے واپس کرنے کے لیے کشتی نہیں ملی تھی، پڑھ چکے ہو نا قصہ؟ اس میں وہ اس میں جو لفظ آیا حدیث میں وہ یہ ہے کہ الا اجل، اس نے جو پیسے دیے تھے وہ الا اجل دیے تھے۔ تو جمہور کی طرف سے اس کی توجہ یہ ہے کہ اجل کا ذکر ہونے میں تو کوئی ہم بھی منع نہیں کرتے، کوئی شخص اگر اجل کا ذکر کہ 1 مہینے بعد دوں گا، 2 مہینے بعد دوں گا، تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن وہ اجل بطور وعدہ ہوتی ہے، قضاءً اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جی وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى فذكر الحديث. باب الشفاعة في وزع الدين. وبه قال حدثنا موسى قال حدثني أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر قال أصيب عبد الله وترك عيال ودين فطلبت إلى أصحاب الدين أن يزعوا بعضا فأبوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدة عزق بن زيد على حدة ولينا على حدة والعجوة على حدة ثم أحذرهم حتى آتيك ففعلت ثم جاء فقعد عليه وكان لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمسك. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على نازح لنا فأزحف الجمل فتخلف عليه فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بعنيه ولك زهره إلى المدينة فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث أحد بعرس قال فما تزوجت بكرا أو ثيبا قلت ثيبا أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن ثم قال ائت أهلك فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فأخبرت بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكسه إياه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. یہ دونوں واقعے پڑھ چکے ہیں آپ، صرف اتنا مذکور ہے کہ حضور نے سفارش کی تھی حضرت جابر کے دائرین سے کہ بھئی وہ کچھ کمی کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.